اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا ہے. تمہاری زندگی کا جو دستور ہے اس کا عنوان اسلام ہے. تمہاری زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اس کا نام اسلام. اللہ نے یہ تمہارے لیے پسند فرمایا ہے. فَأَكْرِمُوهُ، اس اسلام کی قدر کرو اچھے اخلاق سے اور سخاوت سے. اور یہ اسلام مکمل نہیں ہوتا ان دو کے بغیر. وہ مسلمان اسلام کی قدر کرنے والا ہے جو اسلام کے اخلاق بھی اپناتا ہے. اور جس کی زندگی میں اسلام کے اخلاق کوئی نہیں، وہ اسلام کی بدنامی کا باعث بنتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس اسلام کا لحاظ کرو، اس کی قدر کرو، اس کا خیال رکھو اپنے اچھے اخلاق سے اور سخاوت سے. اسلامی اخلاق اسلام کا خوبصورت چہرہ ہے. جب اسلام اس چہرے کے ساتھ پیش کیا جائے تو لوگ اسلام اور مسلمان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. اور اگر یہ چہرہ خراب ہو تو لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پہ جب کفار سے صلح ہوئی، اور اس صلح کی ایک شک یہ بھی تھی کہ مکہ کے لوگ مدینہ بغیر روک ٹوک کے آ سکتے، اور اس حدیبیہ کے موقع پہ مسلمانوں کی تعداد 1400 کے قریب تھی. یہ شک بھی موجود تھی. مکہ والے مدینہ آئے، مدینہ کے بازار دیکھے، گلیاں دیکھی، لوگوں سے ملے، لین دین ہوا، معاشرت دیکھی، تجارت دیکھی، معاملات دیکھے. صرف 2 سالوں میں مسلمانوں کی تعداد 1400 سے بڑھ کر 10,000 ہو گئی. 1400 سے بڑھ کر 10,000 ہو گئی. اور ان 2 سالوں میں نہ تو تلوار چلی نہ زبان چلی، اخلاق کی طاقت نے دل کی دنیا بدل دی. کردار کے حسن نے دل کی دنیا بدل دی. سب کچھ بدل گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اسلام کی قدر کرو، اس کا خیال رکھو اچھے اخلاق سے. تم اپنے کردار سے اسلام کا اچھا تعارف کرا سکتے ہو. تم اپنے اخلاق سے اسلام کی اچھی دعوت دے سکتے ہو. تم اپنے اچھے زندگی سے لوگوں کو اسلام اور مسلمانوں سے قریب کر سکتے ہو. حسن اخلاق سے ایسا کرو. احنف بن قیس اللہ والے ہیں، کہنے لگے الا اخبرکم بأدبع الداء، سب سے خطرناک یا یوں کہیے کہ سب سے بری بیماری بتاؤں گا آپ کو. سب سے بری بیماری. پھر خود ہی فرمانے لگے. لوگوں نے جب کہا نا بتانا چاہے، لوگوں نے کہا بلا کیوں نہیں، بتائیں نا. تو فرمانے لگے الخلق الدنی، سب سے بری بیماری آدمی کی زندگی میں برے اخلاق. اور گندی زبان. اخلاق برے، زبان گندی. یہ آدمی کی زندگی کی سب سے بری بیماری ہے. ایسا شخص نہ خود راحت میں رہتا ہے اور نہ دوسرے اس سے سلامت رہتے ہیں.
بد اخلاق آدمی خود ہی راحت میں نہیں رہتا. بد اخلاقی آدمی کو اندر سے کھاتی ہے، آدمی اندر سے سڑتا ہے. فرمایا نہ خود راحت میں رہتا ہے اور نہ دوسروں کو اس سے سلامتی ہوتی ہے. اور اچھے اخلاق، سبحان اللہ، خود بھی راحت میں رہتا ہے، لوگ بھی اس سے سلامت رہتے ہیں. لوگ بھی سلامت. اس لیے بعض الحکماء نے کہا کہ ہمیشہ گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ گئے، ورنہ ایک وقت آتا ہے جیب خالی ہو جاتی ہے، گھر کے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں، اور تمہارے اخلاق اچھا نہ ہوئے تمہیں اس بڑھاپے میں پھر کوئی نہیں پوچھے گا. جب تک جیب میں پیسے ہوتے ہیں، اختیارات ہوتے ہیں، تو پھر بھی کوئی خیال کر لیتا ہے. لیکن اگر اخلاق اچھے نہ ہوئے اور تمہارے اختیارات بھی ختم ہو گئے، جیب بھی خالی ہو گئی، کوئی قریب نہیں آئے گا، کوئی نہیں پوچھے گا. اس لیے کہا کہ جب آدمی کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں نا تو مصافحہ کرنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور دشمنی کرنے والے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں. اور اس کے اخلاق کی بدولت اس کے مشکل کام بھی آسان ہو جاتے ہیں، اور بد اخلاقی کی وجہ سے آسان کام بھی مشکل ہو جاتے ہیں. اچھے اخلاق سے ملنے والے زیادہ ہوتے ہیں، محبت کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں، عداوت والے تھوڑے ہوتے ہیں، مشکل کام بھی اچھے اخلاق سے آسان ہو جاتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے حسن الخلق و حسن الجوار یعمران الدیار ویزید فی الاعمار. سبحان اللہ. فرمایا کرتے تھے اچھے اخلاق اور اچھا پڑوسی گھروں کو آباد رکھتے ہیں، زندگی پر لطف بناتے ہیں. حدیث میں تو یوں ہے عمر بڑھا دیتے ہیں، تو مطلب یہ کہ جتنی ہے اس میں لذت بہت ہوتی ہے. اچھے اخلاق سے پڑوسی اچھا ہو، گھر آباد ہو جاتے ہیں اور زندگی کی رونق بڑھ جاتی ہے. اور پڑوسی اچھا نہ ہو، اخلاق اچھے نہ ہو، مصیبت ہو جاتی ہے، مصیبت ہو جاتی ہے. عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ایک یہودی آپ کے پڑوس میں رہتا تھا. وہ اپنا گھر بیچنے لگا، قیمت مارکیٹ میں مثلا 10 لاکھ تھی، اس نے 20 لاکھ لگائی. لوگوں نے اس یہودی سے کہا کہ تمہاری یہ جگہ اتنی ہے تو نہیں جتنی تم قیمت لگا رہے ہو. کہا وہ تو مجھے بھی پتا ہے نہیں اتنی. 10 لاکھ میرے گھر کی ہے اور 10 لاکھ میرے پڑوس کی ہے، اس لیے کہ میرے پڑوس میں عبداللہ ابن مبارک رہتے ہیں، ایسے پڑوسی نہیں ملے گا. دس لاکھ اس کی ہے، میرے پڑوس کی وجہ سے لوگوں کی قیمت کم ہو جاتی ہے، اور وہاں پڑوس کی وجہ سے قیمت بڑھ رہی ہے. قیمت اچھی ہو رہی ہے. بعض پڑوس ایسے ہوتے ہیں. تو فرمایا اللہ کے نبی فرمانے لگے اخلاق اچھے ہوں، پڑوسی اچھا ہو، گھر آباد ہوتے، زندگی لذیذ ہو جاتی ہے، مزیدار ہو جاتی ہے. اور حکماء کہنے لگے اچھے اخلاق کنوز الارزاق، اچھے اخلاق رزق کے خزانے. دکاندار اچھے اخلاق والا ہو نا، اس کے پاس جانا چاہیے.
اس کے بعد جانا چاہیے. تو اچھے اخلاق رزق دیتا ہے. ظاہر ہے آپ تو جانتے ہیں اگر کسی دکان کا اور کسی جگہ کا لین دین والا آدمی بد اخلاق ہو، دوبارہ اس کے پاس اب نہیں جانا. ظاہری لحاظ سے بھی اخلاق ایسی چیز ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے احبکم الی وحاسنکم اخلاقا، تم میں میرا سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے. الذین یألفون ویؤلفون، جو لوگوں سے الفت اور محبت رکھتے ہیں اور لوگ ان سے الفت اور محبت رکھتے ہیں. اخلاق سے دلوں میں محبت آتی ہے اور کوئی طاقت نہیں پیدا کر سکتا. دلوں میں محبت آتی ہے. تو فرمایا اچھے اخلاق والا، ایک روایت میں فرمایا کل قیامت میں اس کی نشست میرے سب سے زیادہ قریب ہوگی، سب سے زیادہ قریب ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خاص شاگرد جنہوں نے 10 سال آپ کے گھر کی خدمت میں کی. آپ انہیں کبھی کبھی پکارتے تھے بیٹا، کبھی کبھی تو کہتے تھے بہت پیارے بیٹے، اے پیارے بیٹے. ایک دن اسے نصیحت کرتے اور نصیحت کرتے ہیں یا بنیا ان تقدم ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل وذلك من سنتي ومن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنة. اے پیارے بیٹے، اگر تجھ سے یہ ہو سکے کہ تیری صبح شام یوں گزرے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے برائی، کھوٹ، رنجش، حسد، کینہ، بغض نہ ہو، ففعل، بیٹے ایسا کر لے، ایسا کر لے، ففعل. پھر فرمایا وذالک من سنتی، اس بات کی اہمیت بتلانے کے لیے فرمایا میری عادت تو یہی ہے، میں اپنا دل لوگوں کے لیے صاف رکھتا ہوں. یہ نہیں کہ اوپر سے اور اندر سے اور، اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. صاف رکھتا ہوں، میرا طریقہ تو یہی ہے. اور فرمایا جس نے میرے طریقے سے محبت کی حقیقت میں اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو نبی کی رفاقت مل جائے، قیمت کیا ہے؟ یہ اخلاق ہے. نبی کی رفاقت مل جائے، آج کوئی روضہ رسول سے ہو کے آ جائے تو خوشی کی بات ہوتی ہے. آنے والا بھی خوش نصیب، لوگ اسے خوش دیکھ کر بھی رش کرتے ہیں، خوش نصیب وہاں سے آیا ہے. اور کیا شک ہے اللہ کی وہاں کی حاضری قبول فرما لے. لیکن وہ کتنا خوش نصیب ہے جسے کل قیامت میں نبی کے قرب نصیب ہو جائے گا، نشست مل جائے گی. قیمت کیا ہو اس کی؟ قیمت کیا ہے؟ ظاہر اور باطن کے لحاظ سے با اخلاق ہو، ظاہر اور باطن کے لحاظ سے با اخلاق ہو، یہ اس کی قیمت ہے. تو رمضان تو ویسے ہی تربیت کا مہینہ ہے، اخلاق بڑھیا اخلاق پہ آنے کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے رمضان صبر کا مہینہ ہے. اور دینی زبان میں صبر کہتے ہیں اپنے جذبات اور اپنی خواہشات پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے قابو پانا. اپنے جذبات اور اپنی خواہشات پہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قابو پا لینا. کچھ ناگواری بھی ہوتی ہے، کچھ ناپسندیدہ بھی ہوتے ہیں، تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو اخلاق کا مہینہ ہے نا، اخلاق کی تربیت کا مہینہ ہے. یہاں تو فرمایا کوئی آدمی زور سے تمہیں کہے نا، چیخے، لڑنے لگے، تم نے کہا میاں میں تو نہیں لڑتا، ہم روزے میں ہوں، میں تو نہیں لڑتا. کوئی چیخے چلائے تم سے جھگڑنا چاہے تم اسے کہہ دینا بھائی میں تو روزے میں ہوں، میں تو نہیں کرتا، یہ میں تو ایسا نہیں کرتا. تو یہ تربیت کا مہینہ ہے.
تو جہاں ماشاءاللہ عبادات کا اہتمام ہے اور عبادات کی کثرت ہے اور عبادات بڑھیا ہو رہی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اخلاق بھی بڑھیا نصیب فرما دے، اخلاق بھی بڑھیا نصیب فرما دے، اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔